بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ جن کا انجام دنیا و آخرت کی رسوائی کی عبرتناک مثال بن جاتا ہے۔ آج کی یہ داستان ان ظالم چہروں کے انجام کی ہے جنہوں نے کربلا کے مقدس میدان میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن وقت کے انصاف نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ہر ایک کی سزا اس کے جرم سے بھی بڑھ کر خوفناک تھی۔ آج ہم سنیں گے ان 7 بدبختوں کا انجام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، اور جن کی داستانیں رہتی دنیا تک ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی ہیں۔ نمبر 1، عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد وہ بدبخت شخص تھا جس نے کوفہ میں ظلم و ستم کی بنیاد رکھی اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر روانہ کیا۔ کربلا کے سہنے کے بعد ابن زیاد کچھ عرصہ بصرہ اور شام میں رہا، لیکن جب مختار سقفی نے کوفہ میں اقتدار سنبھالا تو اس نے قاتلان حسین کے خلاف بھرپور انتقامی مہم کا آغاز کیا۔ انہی قاتلان حسین میں سب سے بڑا ہدف ابن زیاد تھا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک کو ایک مضبوط لشکر دے کر ابن زیاد کے مقابلے میں روانہ کیا۔ ابن زیاد 30,000 فوج لے کر دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا۔ یہ فیصلہ کن معرکہ محرم الحرام میں پیش آیا۔ میدان جنگ میں سخت لڑائی ہوئی۔ ابراہیم بن مالک نے شجاعت اور حکمت سے دشمن کے لشکر کو شکست دی اور جلد ہی ابن زیاد زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے ابراہیم بن مالک نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھ کر کوفہ بھجوا دیا، وہی کوفہ جہاں اس نے کبھی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس سر کو دربار میں بے ادبی سے چھڑی مار کر توہین کی تھی۔ اب اسی دربار میں، اسی کرسی اور اسی تشت میں ابن زیاد کا ناپاک سر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے۔ نمبر 2، عمر بن سعد۔ عمر بن سعد کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر کی قیادت کرنے والوں میں شامل تھا۔ مختار نے اس کو بھی نہ چھوڑا۔ ابتدا میں عمر بن سعد کو یہ گمان تھا کہ مختار اس کا دوست ہے، اسی لیے وہ کوفہ میں ہی رہا اور چھپنے کی کوشش نہ کی، لیکن مختار نے اس کے بیٹے حفص کو بلایا اور پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا، بس اللہ اللہ کرتے ہیں اور گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ مختار نے کہا، اب گوشہ نشینی یاد آ رہی ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے چل رہے تھے، کیا تب بھی تمہارا باپ اللہ کو یاد کر رہا تھا؟ پھر سپاہیوں نے عمر بن سعد کو جا کر گرفتار کر لیا، اور جب اس پر موت کا حکم سنایا گیا تو وہ منتیں کرنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس کا اور اس کے بیٹے کا سر قلم کر کے کوفہ میں چوک پر آویزاں کیا۔ بعد میں یہ دونوں سر مدینہ بھیجے گئے اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیے گئے اور کہا گیا، یہ حضرت امام حسین کے خون کا بدلہ ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کمینوں کے سر میرے بھائی حسین کے خون کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے۔ نمبر 3، شمر بن ذی الجوشن۔ شمر وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی جسم پر آخری وار کر کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا۔ یہ دور دراز بستیوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب مختار کو اس کی موجودگی کا علم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا جو اسے پکڑ کر لے آئے۔ مختار نے کہا، اسے باندھ دو اور 3 دن تک کوئی اسے پانی کا ایک قطرہ نہ دے۔ جب 3 دن تک اسے پانی نہ ملا تو پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر لٹک گئی۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور بھوکے کتے اس پر چھوڑے جائیں۔ سپاہیوں نے بھوکے کتے اس پر چھوڑے جو اس کے جسم کا گوشت نوچتے رہے اور وہ چیختا رہا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی دینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آج اسے پانی تک نصیب نہ ہوا۔ نمبر 4، خولی بن یزید۔ خولی بن یزید وہ بد نصیب شخص تھا جس نے کوفہ کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر پیش کیا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں اس کا نام ہمیشہ ذلت اور نفرت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے کوفہ میں اقتدار سنبھالا اور قاتلان حسین کی گرفتاری کا حکم دیا تو خولی خوف زدہ ہو کر شہر چھوڑ کر کہیں چھپ گیا۔ برسوں بعد جب حالات معمول پر آئے اور لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اب مختار کسی پر ظلم نہیں کر رہا، تو کسی نے خولی کو پیغام دیا کہ کوفہ میں امن ہے، اب تم واپس آ سکتے ہو۔
خولی نے ان جھوٹی تسلیوں پر یقین کر لیا اور واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی اپنی بیوی ایک وفادار محب اہل بیت خاتون ہے۔ وہ دل سے اہل بیت سے محبت کرتی تھی اور خولی کے اس جرم پر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ جیسے ہی خولی گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے چپکے سے ایک پیغام مختار ثقفی کو بھجوا دیا کہ میرا شوہر خولی بن یزید واپس آ چکا ہے، اگر اسے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے۔ مختار نے فوراً سپاہی روانہ کیے۔ خولی کو جب سپاہیوں کے آنے کی خبر ملی تو گھبرا گیا اور فوراً ایک بڑے ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور بیوی سے کہا دروازے پر جا کر کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اس کی بیوی دروازے پر گئی اور زبان سے وہی کہا جو خولی نے سکھایا تھا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے سچ بتا دیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے ٹوکرا اٹھایا، خولی کو گھسیٹ کر باہر نکالا تو خولی نے فوراً اپنی دولت، زیورات اور نقدی پیش کرتے ہوئے کہا یہ سب لے لو اور بس مجھے چھوڑ دو۔ لیکن سپاہیوں نے سخت جواب دیا، جس دن تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر رکھ کر فخر سے کوفہ لایا تھا، کیا اس دن تو نے کسی مظلوم پر رحم کیا تھا کہ آج تجھ پر رحم ہو؟ سپاہیوں نے خولی کو نکال کر گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار نے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر کوفے کی گلیوں میں ذلیل کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ پھر مختار نے اس کے جسم پر تلوار سے اتنے زخم لگائے کہ اس کا جسم کا سارا خون بہہ گیا۔ پھر مختار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کو اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ اس طرح خولی بن یزید زندہ جل کر جہنم وصل ہوا۔ نمبر 5، حرملہ بن کامل۔ حرملہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے میدان کربلا میں شہزادہ علی اصغر جیسے معصوم بچے کے حلق پر تیر مارا، جس کی معصومیت پر فرشتے بھی تڑپ گئے تھے۔ روایت کے مطابق حرملہ کو کوفہ کے نواحی علاقے سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ ایک قریبی کھنڈر میں چھپا بیٹھا تھا۔ مختار کے سپاہیوں نے جب اسے گھیر لیا تو اس نے اپنی جان بخشی کے لیے رو رو کر فریاد کی، مال و دولت کی پیشکش کی، مگر کسی سپاہی کی آنکھ میں اس کے لیے کوئی نرمی نہ اتر سکی۔ اسے کوفہ کے چوک پر عوام کے سامنے لایا گیا۔ مختار کے حکم پر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور پھر اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جب وہ زندگی اور موت کی کشک مکش میں تڑپ رہا تھا تو لوگوں نے اس پر پتھر برسانا شروع کیے۔ اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی اور 3 دن تک وہ کوفہ کے چوک میں جلی ہوئی حالت میں لٹکی رہی تاکہ دنیا عبرت پکڑے کہ اہل بیت کے معصوم خون سے کھیلنے والے کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ نمبر 6، حکیم بن طفیل۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر نیزہ مارا تھا۔ مختار نے اپنے سپہ سالار ابراہیم بن مالک کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ سپاہی جب اسے پکڑنے کے لیے نکلے تو حکیم بن طفیل نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن بالآخر وہ کوفہ کے قریب ایک گاؤں میں چھپتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے شدید مزاحمت کی اور لڑنے لگا۔ اس دوران مختار کے ایک سپاہی نے، جس کا نام ابن کامل تھا، ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے نیزوں اور تیروں سے گھائل کیا جائے۔ اس پر کئی نیزے اور تیر مارے گئے جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ اسے زخمی حالت میں گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا، جہاں عوام کی موجودگی میں اس کے جرم کا اعلان کیا گیا۔ مختار کے حکم پر پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، پھر اسے آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ نمبر 7، ابن سلیم کلبی۔ ابن سلیم کلبی وہ بدبخت تھا جس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے مبارک جسم سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ روایت کے مطابق جب انگوٹھی انگلی سے نہ نکلی تو اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کاٹ کر انگوٹھی حاصل کی۔ جب مختار ثقفی کو اس کے اس فعل کی اطلاع ملی تو اس نے ابراہیم بن مالک کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے حاضر کرو۔ کچھ عرصے بعد اسے کوفہ کے نواحی علاقے سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ چھپ کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفتاری کے وقت وہ سخت بیمار ہونے کا بہانہ کر کے چھپنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ کوفہ لائے جانے کے بعد جب اس کا جرم عوام کے سامنے بیان کیا گیا، مختار نے اس کے جرم کی سنگینی کے پیش نظر اس کے لیے سخت سزا کا حکم دیا۔ پہلے اس کا ہاتھ کا وہ حصہ کاٹا گیا جس سے اس نے امام علی مقام کی انگلی کاٹی تھی، پھر باقی دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے گئے اور آخرکار جب وہ زمین پر گرا تو اسے بھی زندہ جلا دیا گیا۔ یہ سب انجام اس آیت کی زندہ تفسیر ہے، اور اللہ کو ہرگز ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھو۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا نام مٹ گیا، ان کے چہرے اور قبریں ذلت کی علامت بن گئیں، مگر حسین ابن علی کا نام، ان کا کردار، ان کی قربانی اور ان کی حق پرستی رہتی دنیا تک ایک روشن مینار بن کر زندہ رہے گی۔
اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔